قطر میڈیا کارپوریشن کا اردو ریڈیو قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سفر رحمان۔ رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کا 24واں حلقہ لے کر ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں، ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان۔ سامعین، آج کے حلقے کے لیے جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا او علیہ السلام سے کہی تھی کہ فاطمہ تم یہ دعا یاد کرو اور اسے صبح و شام مانگتی رہو۔ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور اپنے آپ میں ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، اور وہ قیوم جو کہ دوسروں کو بھی قائم کرنے والی ذات ہے، دوسروں کا قیام اس کا مرہون منت ہے۔ اے حیو یا حیو یا قیوم، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں کہ تو میرے سارے معاملات ٹھیک کر دے۔ اصلح لی شأنی کلہ، تمام کے تمام معاملات میرے ٹھیک فرما دے یا ٹھیک کر دے، اور مجھے میرے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، اتنی مدت کے لیے بھی مجھے میری اپنی نفس یا میری اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا، بس اپنے ہی حوالے سے، اپنی رحمت کے حوالے رکھنا، میری ذات کے حوالے نہ کرنا۔ اسی طرح کی ایک اور دعا بھی ہے جس میں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اگر اس طرح پڑھنا چاہیں تو وہ بھی، لیکن یہ جو آج کی روایت ہے جسے سنن النسائی الکبریٰ میں یہ درج ہے، اور اسی طرح حاکم نے اس کو لے کے آئے ہیں، البیہقی میں بھی ہے، تو اور اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے جو مفہوم ہے، اس کے جو معنی ہیں، ان پر ہم تھوڑا سا اگر غور کریں، کچھ تو اندازہ ہو گیا، کچھ تو وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اللہم رحمتک ارجو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس میں ایک اور روایت بھی اگر ساتھ اسے بھی لے لیں تو پھر وہ شاید زیادہ بات ہو جائے۔ دوسری جو روایت ہے اسی موضوع کی، جیسے حضرت البانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بتایا ہے اپنی صحیح الجامع میں، اس کی عبارت کچھ اس طرح ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دوسری روایت ہے، یعنی ایک سے زیادہ روایتیں موجود ہیں، ان میں سے جو روایت بھی آپ کو یاد ہو جائے، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو یاد آ جائے، ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ جو دوسری روایت ہے اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جو فرد بھی دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں شکار ہو، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، جسے کہ مکروب کہتے ہیں،
कर्ब का हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, दुख दर्द और कर्ब, मैं कर्ब में मुब्तला हूँ, मैं बहुत तकलीफ में मुब्तला हूँ, तो उस मुब्तला शख्स को अरबी में मकरूब कहते हैं। तो मकरूब के लिए ये दुआ है जो अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अब इस दुआ में हमने अल्लाह ताला से क्या मांग लिया, क्या मांगा है? शुरू के अल्फाज तो बहुत वाज़ेह हैं कि पुकारा गया है अल्लाह के बेहतरीन नामों से, या हय्यो या क़य्यूम, और खुद अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का दूसरा तर्जुमा होता है, या दूसरे अरबी में ही जो उसके मुतरादिफ है वो है या अल्लाह। जब या अल्लाह कहें तो और अल्लाहुम्मा कहें, दोनों के एक ही माने हैं, दोनों एक ही बात है। अस्लिह ली शअनी कुल्लहु, मेरे सारे मामलात बेहतर कर दे, उनकी इस्लाह फरमा दे, उन्हें ठीक कर दे। मेरे घर के मामलात हों, मेरी फैमिली के अफराद जितने हैं, अहले खाना हैं, उनके मामलात हों, मेरे पड़ोसी हैं उनके मामलात हों, उनके मसाइल हों, मेरे दोस्त अहबाब हैं उनके मसाइल हों, मेरे अपनी जॉब का मसला है, मेरी स्टडी का मसला है, मेरे अपने अंदर, मेरे जिस्मानी, मेरे नफ्स के अंदर जो मसाइल और परेशानियां हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, मेरे दिल में कोई परेशानियां हैं, मेरी सेहत है, हर वो चीज़ जो मुझसे मुताल्लिक है उसकी इस्लाह की, उसकी दुरुस्तगी की अल्लाह ताला के हुजूर दरख्वास्त की गई है। कितनी जामे दुआ है, अस्लिह ली शअनी कुल्लहु। फिर फरमाया गया कि अपने नफ्स के हवाले ना करना, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, ये अपने से मुराद मेरे अपने, यानी अल्लाह ताला के नहीं, मेरे अपने नफ्स के हवाले मुझे ना करना एक पलक झपकने के बराबर भी। मैं तो एक कमजोर इंसान हूं, मैं आजिज हूं, मेरी कमजोरी, मेरी आजिजी, और मेरे हाथ में कुछ ज्यादा वसाइल नहीं हैं, तो मुझे मेरे, अगर तूने मेरे ही हवाले कर दिया तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जितने भी काम हैं उनको ठीक करने वाला तो ए अल्लाह तू ही है। तो इसलिए बस तेरी रहमत के साथ जुड़ा रखना या जोड़े रखना, मुझे मेरे अपनी जात के हवाले भी मुझे ना करना, चाहे वो इतनी के पलक झपकने के बराबर हो, उतनी देर में भी कोई तबाही आ सकती है मेरे अपने हाथों। तो अपने नफ्स के हवाले न करने की पनाह मांग ली, अल्लाह के हवाले रहने की दुआ मांग ली, और अपने तमाम मसाइल को हल करने की दुआ मांग ली। इससे ज्यादा फिर और क्या जामियत हो सकती है। यह है आज की दुआ का एक तरह से खुलासा। आज के पारे में हमारा 24वां पारा आज हमारे ज़ेरे मुताला है। इसमें 3 सूरतों से मौज़ूआत दिए गए हैं, सूरह अज़्ज़ुमर, फिर सूरह गाफिर जिसे सूरह अल-मोमिनून भी कहते हैं। हमारे यहाँ की जो तिबात है उसमें अल-मोमिनून कहा जाता है, यहाँ की जो छापा है या छापा खाने में जो तिबात हुई है कुरान पाक की, उसमें ज़्यादातर इसका नाम सूरह गाफिर है। और उसके बाद फिर तीसरी सूरत जो है वो फुस्सिलत है यहाँ के छापे के हिसाब से, और पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान में उसे हामीम सजदा का नाम सूरत को दिया जाता है, या हामीम सजदा के नाम से वो मशहूर है। तो सूरह ज़ुमर में सामीन अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी मिसाल दी है आका की और गुलाम की। और मिसाल ये है कि अगर एक गुलाम के बहुत सारे आका हों, बहुत सारे हुक्मरान हों, बहुत सारे उसके जिम्मेदारान हों, उसके मालिक हों, और एक मालिक की तरफ से ये हुक्म आए, दूसरे की तरफ से दूसरा हुक्म आ जाए, तीसरे की तरफ से कुछ और आ जाए, अब ये गुलाम, इस गुलाम की क्या हालत रहेगी या क्या हालत बनेगी? किसकी माने? इसकी माने कि उसकी माने? इसकी मानता है तो वो नाराज होता है, उसकी मानता है तो वो नाराज होता है, तो सारे नाराज, और आखिर में सभी की तरफ से उसके हिस्से में सजा ही सजा आ रही है। ये हुआ एक गुलाम का वाकया जिसके बहुत सारे हुक्मरान हैं, बहुत सारे जिम्मेदारान हैं, बहुत से अफसर हैं, बहुत से मालिक हैं, जो भी आप उसका नाम दे लें। और एक गुलाम है जिसका बस एक ही मालिक है, एक ही आका है। वो उसको कहता है कि ये काम करो, वो इत्मीनान से वो कर लेता है। कहता है ये काम ना करो, कहता
کہتا نہیں کروں گا. جس کام سے اس نے منع کہ اس کی مانے، اس کی مانتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی مانتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، تو سارے ناراض، اور آخر میں سبھی کی طرف سے اس کے حصے میں سزا ہی سزا آ رہی ہے. یہ ہوا ایک غلام کا واقعہ جس کے بہت سارے حکمران ہیں، بہت سارے ذمہ داران ہیں، بہت سے افسر ہیں، بہت سے مالک ہیں، جو بھی آپ اس کا نام دے لیں. اور ایک غلام ہے جس کا بس ایک ہی مالک ہے، ایک ہی آقا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ اطمینان سے وہ کر لیتا ہے. کہتا ہے یہ کام نہ کرو، کہتا نہیں کروں گا. جس کام سے اس نے منع کر دیا اس نے وہ رک گیا، جس کام کو کرنے کا اس نے کہا اس نے وہ کر دیا اور اطمینان سے رہ گیا. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے بندگی کے حوالے سے کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے تو مطمئن رہتے ہیں کہ انہیں بس اپنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. اور جو سینکڑوں کے حساب سے خدا بنائے بیٹھے ہوں تو کس خدا کی بات مانے. اور دلچسپ بات یہ ہے، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے اس کی تفسیر میں پھر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، ان کے سامنے یہ مثال رکھی جاتی ہے، تو آقا اور غلام، مالک اور غلام، وہ مثال تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اللہ اور دوسرے بے شمار خداؤں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہاں پر وہ نادان بن جاتے ہیں، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اس کا لنک کیسے ہے. یہ ہے حماقت، اور بدترین حماقت کے اتنی واضح اتنی کھلی بات بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے. پھر سامعین ایک دوسرا موضوع اسی صورت سے لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا ہے کہ تم اے میرے بندو، قل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو جو اپنے نفسوں پر، اپنی ذاتوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہی تو ہے جو الغفور بھی ہے اور جو الرحیم بھی ہے، انتہائی زیادہ مغفرت کرنے والا اور انتہائی زیادہ رحمت والا بھی. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا جب اللہ کے حضور توبہ کر لی جائے، جب اللہ سے مغفرت طلب کر لی جائے، تو کیا شرک بھی معاف ہو جاتا ہے؟ جبکہ شرک کے بارے میں ایک اور آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. تو اب یہ کہ ہاں اس آیت میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں؟ اس کی اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہو، اگر کسی کی ذہن میں یہ بات واضح نہ ہو، تو پھر اسے ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس میں شرک بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی انسان توبہ کر لے گا، معافی مانگے گا، شرک بھی معاف کر دیا جائے گا. شرک ہو، دوسرے گناہ ہو، دنیا کا کوئی بھی گناہ ہو، جب اللہ کے حضور توبہ کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرمانے کا بتا رہا ہے کہ یہ کہہ دو میرے نبی کہ میرے بندوں سے کہ جو کچھ بھی تم کر بیٹھے ہو اس پر مایوس نہ ہو جانا کہ اور اب تو میں گیا جہنم میں، میرا تو ٹھکانہ جہنم رہا. نہیں، میں ہوں، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو. لیکن جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، وہ آخرت کے حوالے سے ہے، مرنے کے بعد ہے، موت کے بعد ہے. اگر کوئی فرد شرک کرتا ہوا مر گیا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے شرک کی معافی نہیں ہے. دوسرے گناہوں کے حوالے سے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کا کوئی گناہ اس سے معاف کرنا چاہے تو وہ کر دے گا. یہ حکم آخرت کے حوالے سے ہے، مرنے کے بعد کے حوالے سے ہے کہ میں جب تم میرے سامنے آ جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب لے رہا ہوں گا، تو اس وقت میں شرک معاف نہیں کروں گا، دوسرے گناہوں میں سے جو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا. اور دنیا میں اگر تم توبہ کر لیتے ہو مرنے سے پہلے تو
تو پھر میں تمہارا شرک بھی معاف کر دوں گا, دوسرے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا, لیکن مجھ سے توبہ کرو تو صحیح. پھر سامعین آتی ہے اسی سورہ زمر میں حساب و کتاب لینے کے بعد جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں, نافرمان ہیں, منکرین ہیں, جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم تک وہ پہنچ جائیں گے, تو وہاں پر جہنم کے کارندے جو جنہوں نے جہنم کے سارے معاملات کے انتظامات کرنے ہیں, وہ منتظمین یا وہ اس کے انتظامات کرنے والے ان جہنم میں جھونکے جانے والے لوگوں سے ان کو داخل کیے جانے سے پہلے سوال پوچھیں گے. ایک وہ کیا سوال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے اور اپنے رب کی آیات تمہارے سامنے پڑھتے نہیں تھے, تم کو انہوں نے بتائی نہیں تھی؟ یہ ہے. اور وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے کہ ایک دن تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور تمہارا حساب ہونا ہے, اور حساب کے بعد تمہارا انجام یا ادھر یا ادھر, جنت یا جہنم, تم نے اس وقت اس پہ غور نہیں کیا؟ یہ وہ سوال ہوگا جو جہنم کے کارندے ان جہنم میں جانے والے لوگوں سے پوچھیں گے. پھر سامعین جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ایک اور بات کہی جائے گی. وہ کیا ہے؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, لو آ جاؤ اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پھر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, نکلنے والی بات ختم. فبئس مثوى المتکبرین, داخل ہو جاؤ اس جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے, تکبر کرنے والوں کے لیے. اس کے برخلاف دوسری طرف رب کی نافرمانی سے بچنے والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا, تو جنت کے جو منتظمین ہیں, اس کے جو وہاں جو انتظامات کرنے والے فرشتے ہیں, وہ کہیں گے ان سے سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طب تم تو بہت اچھے رہے, فادخلوها خالدین, اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. کتنا بڑا نمایاں اور کتنا واضح فرق ہے دونوں گروہوں میں. پھر سامعین گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا, یہ اب ہم آ گئے ہیں سورہ اگلی سورت جس کا سورہ المومنون یا سورہ غافر کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت میں ہی غافر الذنب وقابل التوب, اور اس کے بعد دوسری اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو گناہوں کو معاف کر دینے والا اور توبہ قبول کر لینے والا, اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ غافر الذنب, گناہ معاف کرنے والا. ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں. توبہ کا یہ مفہوم نہیں ہے. غافر الذنب ہے کہ آپ نے دنیا میں آپ سے جو گناہ سرزد ہو گیا, آپ نے اس کی توبہ, اس کی معافی مانگی, مغفرت طلب کی, اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا, وہ ہے غافر الذنب. اور جو ہے قابل التوب, توبہ قبول کرنے والا, وہ مستقبل کے لیے ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اب تم لوٹ کر آ گئے ہو اللہ کی طرف, واپس آ گئے ہو اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے, تمہاری اس واپسی کو قبول فرماتا ہے. غافر الذنب گناہوں کو معاف کر دیا کرنے والا ہے, اور قابل التوب یعنی اس کو قبول کرنے والا تمہاری واپسی کو. اب یہ مستقبل کے حوالے سے ہے کہ ٹھیک ہے وہ میں نے معاف کر دی ہے, اب سنبھل کے رہنا, تم ویلکم, آ جاؤ, تم آگے ہو, بہت اچھی بات ہے, اب آ کے سنبھل کے رہنا, اور میں تمہاری اس توبہ کو, تمہاری اس واپسی کو میں قبول کرتا ہوں, میں تمہیں دھتکارتا نہیں ہوں, تو میں
फिटकारता नहीं हूं कि तुमने तो ये गुनाह कर डाले हैं, अब मेरे पास क्या लेने आए हो, मैं नहीं माफ करता। नहीं, मैं बहुत माफ करने वाला हूं। माफी मांग गई तुमने, मैंने माफ कर दी, अब तौबा करके वापस आ जाओ, यानी कि मेरी तरफ रुजू कर लो, मेरी तरफ आ जाओ, और जो तुम आ गए तो मैंने उसे कबूल कर लिया। फिर सामीन, कयामत के दिन बुराइयों से बचाने का एक लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है अपने इस वमन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन, और फिर फरमाया है उससे पहले ये कहा गया था कि वक़िहिम अस्सय्यिआत, इन्हें बुराइयों से बचा ले। फिर फरमाया कि वमन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन, कि जो उस दिन यानी क़यामत के दिन बुराइयों से बचा लिया गया वो गोया के रहमत में आ गया। अब बुराइयां करने वाले काम तो दुनिया में किए गए हैं, तो दुआ ये मांगी जा रही है वक़िहिम अस्सय्यिआत, कि इन्हें गुनाहों से बुराइयों से बचा ले। लेकिन आखिरत की बुराइयां क्या चीज है, उसका क्या मतलब है कि वमन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन, कि जो उस दिन बुराइयों से बचा लेगी, क्या वहां भी बुराइयां करने का मौका होगा कि ये नेक काम कर लिया, ये मैंने बुराइयां कर ली? नहीं। इसका मतलब ये है, या इसकी वजाहत हम इस तरह कर सकते हैं, ये मुफस्सिरीन ने इस तरह इसकी वजाहत की है कि सय्यिआत जो जिनसे बचने की दुआ की जा रही है वो इस दुनिया के हवाले से है, और बचा दे इनको बुराइयों से इस दुनिया में, उन गुनाहों के वबाल से उनको बचा ले, उनके अजाब से उनको बचा ले जो अब तक ये कर चुके हैं। वमन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन, और जिसको तूने उस दिन यानी क़यामत के दिन बुराइयों से बचाया, या तो उसका मतलब यह है कि जो बुराइयां ये दुनिया में करके आ गया था, अब ए अल्लाह तूने उस बुराइयों के अंजाम से क़यामत के रोज उसे बचा लिया, तो गोया तूने उनको अपनी रहमत में ढांक लिया। इसलिए इन दोनों में दुनिया में बुराइयों से बचना या बचाने की तौफीक अल्लाह ताला से तरफ से होना, और आखिरत के दिन क़यामत के दिन बचाए जाने में कोई तजाद नहीं है। फिर सामीन, माफी और तौबा इनका जिक्र एक साथ किया जाता है। इसका जिक्र गुनाहों से, साबिक़ा गुनाहों से माफी, और उसके बाद तौबा, अल्लाह की तरफ से वापसी, अल्लाह की तरफ वापसी, और उसके बाद फिर ये तफसील आ गई दुनिया के गुनाहों की और आखिरत में बुराइयों से बचने की। अब हम आ जाते हैं अगली सूरत की तरफ, और वो है सूरह फुस्सिलत या हामीम सजदा। फिरौन का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिरौन ने ऐलान कर दिया कि मैं मूसा को बस अब कत्ल कर देता हूं, बहुत हो गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। जब उसने अपने दरबार में ये बात कह दी कि लाओ बस मैं अब मूसा को कत्ल कर देता हूं, तो उसी दरबार में एक शख्स उठा, उसने इसकी मुज़ाहमत की, और इसकी मुज़ाहमत में उस शख्स ने कहा, और वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बताया है कि वो शख्स अपने ईमान को फिरौन से छुपाए हुए था। वो भी मोमिन था, लेकिन उसने फिरौन से और दूसरे उसके जो हवारी थे उनसे अपने ईमान को उनसे छुपा के रखा हुआ था, छुपाया हुआ था। एक मुफस्सिर है सुद्दी, वो फरमाते हैं कि वो जो शख्स जिसका जिक्र कुरान पाक में यहाँ किया गया है वो खुद फिरौन का ही चचाजाद भाई था। चलिए, चचाजाद भाई होगा, लेकिन था वो अहले फिरौन से ही। इसमें उस फर्द ने यह कहा था कि अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, कि क्या फिरौन तुम अपने उस बंदे को सिर्फ इस बिना पर कत्ल करने के दरपे हो गए हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और वो तुम्हारे सामने बहुत खुली खुली निशानियां लेकर आ गया है। वही देखो, अगर तो वो आदमी मूसा झूठा है तो फिर उसके झूठ का वबाल उसी पर होगा ना।
لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو سابقہ ان قوموں کا ہوا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ یہ بات اس نیک بندے نے، اس شخص نے جو ایمان لایا ہوا تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اس موقع پر بیان فرما دی یا بیان کہہ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ پوری آل فرعون میں بس 2 شخصیتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ان کی دعوت پر ایمان لے آئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ ایک یہ شخص جس کا نام جو ہو سکتا ہے کہ وہ فرعون کا بھتیجا ہی ہو، چچا بھائی ہو، جو بھی، اور دوسرا خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ یہ 2 شخصیتیں ہیں جو ایمان لائیں، باقی آل فرعون میں سے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اس بندے نے فرعون کے دربار میں یہ کہا کہ کیا تم صرف اس بنا پر ایک آدمی کو قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی بات، بالکل یہی جملہ اور یہی آیت ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی۔ وہ صحابی ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کس موقع پر؟ اس کے راوی ہیں حضرت عروہ ابن زبیر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے، عمرو ابن العاص سے نہیں، ان کے بیٹے عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت گھڑی کون سی آئی تھی تمہارے نالج کے مطابق، تمہارے علم کے مطابق یا تمہاری معلومات کے مطابق؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک اللہ کا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ایک شخص آیا، اس کا نام عقبہ ابن ابی معیط، یہ ظالم آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کپڑے لے کے ان کی گردن کو بہت زوردار طریقے سے بھیج ڈالا، جس سے کہ سانس لینا مشکل ہو گئی تھی۔ کندھوں کے اوپر یعنی ان کو اپنے کپڑا، جس طرح اس کو کہتے ہیں پھانسی دینے کا انداز ہو یا بہت ہی سخت گرا دے کے اس کو کپڑے میں پھنسا دینے والا۔ تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، دوڑے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چنگل سے، اس مصیبت سے بچاتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک سے وہ کپڑا ہٹاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ بدبخت، تم اللہ کے اس بندے کو صرف اس بنا پر قتل کر رہے ہو کہ اس کو مارنا چاہتے ہو، ان کا گلا دبا کے مار دینا چاہتے ہو، کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت بھی پڑھ لی تھی۔ یہ بھی ان کا یعنی اس موقع پر ان کو یہ آیت یاد آئی اور انہوں نے یہ بیان فرمائی۔ پھر سامعین، سورہ فصلت یا حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دعا نہ مانگنے والے جہنم میں جائیں گے۔ دعا مانگنا ہے نا، مانگی نہیں مانگی، ضرورت پڑی تو مانگ لی، نہیں ضرورت پڑی تو نہیں مانگی، لیکن دعا مانگنے کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ ضرور لازماً جہنم میں جائیں گے۔ کیوں ایسا اتنی سختی کیوں اس معاملے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا مانگنا ہر عبادت کی روح، اصل اس کی جو روح ہے وہ دعا ہی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، اور ایک روایت ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے اور دعا ہی عبادت کا اصل مغز ہے۔ یہ تو احادیث کی بات ہو گئی، لیکن یہاں پر ہم قرآن پاک کی اس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو ایک انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اور عبادت، یہ بندگی یا دعا مانگنا،
یہ بندگی کا استحقاق ہے، یا اگر کوئی بندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ دعا مانگے. اگر کوئی دعا نہیں مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی سے نکل رہا ہے، تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو فرد اللہ کی بندگی سے نکلنے کی کوشش کرے، تکبر کا اظہار کرے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. اس لیے ہم بار بار مختلف مواقع پر نور اسلام میں بھی، دوسرے جب کبھی بھی موقع ملتا ہے، آپ سامعین سے اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے یہ گزارش کرتے رہتے ہیں کہ بہت دعائیں مانگنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. ہم مسلسل دعائیں مانگتے رہیں اور ہماری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر سامعین جلدی سے ایک دو پوائنٹ، لیکن وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ ختم ہو رہا ہے. قیامت کے روز انسان کے جسم کے اپنے اعضاء، 3 اعضاء ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے اس سورہ فصلت میں یا حمیم سجدہ میں. ایک ان کے اپنے کان، یعنی ان کی اپنی سماعتیں، ایک ان کی آنکھیں، اور ایک ان کے سکن. یہ نہیں کہا کہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، یہ ٹانگ گواہی دے گی، یہ پورے کے پورے جسم کی باڈی، ہاتھوں کی سکن بھی، آنکھوں کے سر سے لے کے پاؤں تک ساری سکن ہی تو سکن ہے نا اوپر، تو وہ گواہی دے گی خلاف. آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے. آنکھوں کے اندر سکن نہیں ہے، کانوں کے اندر سکن نہیں ہے، اس لیے ان کا الگ سے ذکر آ گیا. اور یہ تینوں چیزوں کا ذکر کر کے گویا کہ انسان کا پورا جسم ہی جو گناہ اس نے کیے ہوں گے اس کے حساب سے وہ خود انسان کے خلاف گواہی دے دیں گے. اور آخری نقطہ اس حوالے سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تمہیں تو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ جرم کرتے وقت جب تم چھپ چھپا کے جرم کر رہے تھے تو تم نے اس وقت یہ خیال ہی نہیں کیا تھا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر لیا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں بہت ساری چیزوں کو اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ کے علم بھی نہیں ہوگی. میں چھپ کے بالکل ہر طرف سے بند کمرے میں یا چھپ کر یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ کو بھی اس کا نہیں پتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں توجہ دلائی، یا اس بارے میں اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو گمان تم نے اللہ سے رکھا ہے، یہ گمان تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے گمان کے مطابق ہمیں صحیح گمان کی توفیق دینا، ہم تجھ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، بدگمانی نہ رکھیں. اور یہ بدگمانی کہ ہم گناہ کر رہے ہوں اور اللہ کو پتہ نہیں چلے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہم جلدی سے آتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے حصے کی طرف. قطر میڈیا کارپوریشن کا اردو ریڈیو قطر چیریٹی کے سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urdu-radio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام رمضان کوئز کا دوسرا حلقہ، اور آج کی پہلی کال. السلام علیکم. اور السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اسمي شکیل احمد.
جی سمیہ جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سمیہ ولا تقنطوا من رحمة الله. اردو میں بتائیے، اردو میں کیا؟ اردو میں بتائے نا لڑکی. اردو میں بتا دیجیے. میں کہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. ہاں، اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، معافی مانگ لو، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. شکریہ سمیہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد رسول اکرم. جی آپ آج کی دعا بتا دیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ. جی السلام علیکم. بولیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کتنی دیر کر دیتے ہیں بھائی؟ جلدی سے نام بتائیں. جی میرا نام شیخ صدر عالم. صدر عالم. جی شیخ صدر عالم. شیخ صاحب ابا جی کے نام بتا دیں. شیخ نسیم. شیخ. یہ آئی ڈی میں نہیں. کوئی بات نہیں. آئی ڈی جی آئی ڈی میں نہیں ہے یہ نام. کوئی بات نہیں، لیکن اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. شیخ صدر عالم شیخ نسیم. بہت شکریہ. آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا کی دوسری روایت کیا ہے؟ ابھی جو دعا بتائیے اس کی دوسری روایت کیا ہے؟ 2 روایتیں ہم نے پیش کی آج کے ہفتے میں. تو دوسری روایت یاد ہے آپ کو؟ کچھ اندازہ ہے؟ ایک دعا تو وہی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. لیکن جو آپ سے دوسری روایت مانگی ہے انہوں نے یا پوچھ لی ہے، اس کے لیے کچھ اللہم رحمتک ارجو. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی. وہی جملہ وہاں سے ادھر الی نفسی طرفة عین. اور آگے واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. لا الہ الا انت، الا اللہ نہیں. لا الہ الا انت. بہت شکریہ بھائی. اگر یاد کرنا چاہیں تو یہ بھی کر لیجیے گا، لیکن کوئی ایک تو کوئی دعا ضرور یاد ہونی چاہیے اور مانگنے کی توفیق دے اللہ. اگلی کال لے لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. بند ہوگی. چلیے اگلی کال. ذرا تھوڑی رفتار تیز کرنی پڑے گی. السلام علیکم. ہلو ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سمیر عالم عبد المنان. جی آپ بتا دیجیے کہ دعا میں کیا کہتے ہیں بتائیے اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مانگ لیا گیا ہے؟ اصلح لی شأنی کلہ، اس میں کیا مانگے گا؟ اب آپ بات سمجھیں. ہر معاملہ میرا درست کر دے. کیا بیوی کا معاملہ ہو، میرے دوست کا معاملہ ہو، ہر معاملہ یعنی درست ہو جائے. اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. بس بیوی پہ اور دوست پہ آ کے بات ختم ہو گئی، آپ کے سارے معاملہ ختم ہو گئے. اس طرح جو بھی پریشانی ہو دنیا والا، چاہے دوست سے جھگڑا ہو جائے، چاہے مسجد کے کسی ائمہ سے جھگڑا ہو جائے، جو بھی پریشانی ہو اس پریشانی. ہمارے تنویر بھائی جھگڑوں سے نکلیے، اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی، اپنے رشتے داروں کی، اپنے والدین کی، اپنے پڑوسیوں کی، اور آپ سے متعلق جتنے افراد ہیں وہ، اور پھر آپ کی خود اپنی ذات سے متعلق آپ کی صحت، آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت، آپ کا رزق، آپ کی صحت، سارے مسائل اس میں آ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ اللہ تعالیٰ درست کر دے سارے. اگلی کال لے لیں. ہمارا اب تک اتنی دیر میں 4 کال ہمیں 8 منٹ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان انور. محمد رضوان انور. آپ بتا دیجیے کہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کرنے کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم اللہ کے حوالے کریں تاکہ
اللہ تعالیٰ ہم ایسا نہ کر سکے اپنے آپ سے کہ جب ہمارے ایک پل کے بھی اگر کچھ مہلت ملے ہم غلط کر لے ہماری زندگی برباد ہو جائے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکراً جزاک اللہ. وہی جلدی سے بند کرے نا. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ میرا نام ایم ڈی جمیل اختر ہے. یہ آپ بتا دیجیے. ایم ڈی جمیل. جی ایم ڈی جمیل اختر. آپ بتا دیجیے سورہ الزمر میں آقا اور غلام کی کیا مثال دی گئی ہے؟ جی آقا اور غلام کی مثال دی گئی ہے یعنی جو 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 اس میں جو غلام لوگ ہیں اس کے زیادہ آقا ہے اور ایک جو اللہ کی طرف ہے. جو ایک کو جو کہا جاتا ہے کہ ہاں یعنی کہہ دیا جتنا اوپر لکھا ہے اور ایک کو جو کہا جاتا ہے کہ سارے بہت زیادہ سارے جو غلام ہیں وہ اس کو یعنی سب کی بات سننی پڑتی ہے اور سب کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے. سب کے لیے سزا سب اس کے لیے سزا کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس میں ساتھ اللہ تعالیٰ ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ یعنی ایک اللہ کی طرف یعنی آ جاؤ اور ایک ہی بات مانو یا اور سارے خداؤں کی بات مت مانو یا سارے یعنی مالکوں کی بات خداؤں کو بھول جاؤ. جی وہ ان کا وجود ہے ہی نہیں. ایک تو ہے جعلی خدا اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں. بہت شکریہ جمیل بھائی. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. پروگرام رمضان جی دوسرا جلدی بولیے. آپ کا نام؟ میرا نام ہے رحمان شاہجل. رام صاحب جی آپ بتا دیجیے کہ کیا توبہ کر لینے رحمان شاہجل. کیا توبہ کر لینے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا. جی کیا پھر بولیے. کہ توبہ کر لینے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ کر لیا ہے جو اللہ سے معافی مانگے گا وہ اللہ قبول کرے. جو شریک ہوتا ہے وہ اللہ کو معاف نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کروں گا. پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تم نے سارے گناہ معاف کریں گے کہ وہ توبہ کر کے مرے گا. تو اگر وہ توبہ کر کے شریک کر کے مر جائے گا تو وہ اللہ نہیں معاف کرے گا. زندگی میں توبہ کر لی سارے گناہ معاف، شرک بھی معاف. ہو لیکن اگر مرنے کے بعد شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر وہ وہاں شرک معاف نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا رحمت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ابراہیم بہن بات کر رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ حساب کتاب کے بعد جب نافرمانوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو جہنم کے کارنے سے انہیں کیا کہنا ہے؟ اس کو پوچھیں گے کہ آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے، آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا. بہت شکریہ. شکریہ سر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شیخ محبوب پاک صاحب بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ مجرموں کو جہنم میں ڈالتے ہوئے کیا کہا جائے گا؟ مجرموں کو جہنم میں ڈالتے ہیں کہا جائے گا اس دروازے کے اندر سے چلے جاؤ، اس کے اندر یہاں یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں ہمیشہ رہنے گا. یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. اللہ بچائے. بہت شکریہ آپ کا بھی. شکریہ. السلام علیکم. السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ شیخ حضرت علی. جی آپ بتا دیجیے کہ رب کی نافرمانی سے بچنے والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں کے منتظمین ان سے کیا کہیں گے؟ وہاں کے منتظم کہیں گے کہ سلامتی ہو آپ کے اوپر، آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. آپ داخل ہو جائیں جنت میں، آپ ہمیشہ داخل ہو ہمیشہ رہیں.
تین باتیں. جی جی اسلام، داخلہ اور ہمیشہ رہنا. ہمیشہ. بہت جی شکریہ. جی شیخ صاحب شکریہ. اللہ حافظ. اللہ جی حافظ. اللہ. جی السلام علیکم. This is پروگرام آپ کے دن رمضان پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ مودی محمد آصف سعید. جی آپ بتا دیجیے کہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ان دونوں صفات کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ جی یعنی کہ جو دنیا میں آپ کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اس کی معافی تو ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے تو ان کے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور نہیں، اگر یعنی کہ جو آپ کے دنیا میں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور آپ وہ اس کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی. توبہ کیا اور یعنی کہ توبہ یعنی کہ میں قبول کرتا ہوں اپنی توبہ کو یعنی آپ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کی، رجوع کرنے کی، تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. دو الگ الگ پوائنٹ ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے گناہ سے معافی اور ایک ہے اللہ کی طرف واپسی. گناہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف آ جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کو ہم مکس اپ کر دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غافر الذنب و قابل التوب یہ کہا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا، اس سے پہلے گناہ معاف کرنے والا. گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ سے معافی مانگ کے پھر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا بلکہ اپنی مرضی کرتا رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ توبہ بھی یا اس کی وہ جو گناہ سے بخشش تھی وہ بھی مشکوک ہو گئی. بہت شکریہ محترمہ نوری. جی اوکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلی کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عامر سہیل ملک. جی آپ بتا دیجیے کہ قیامت کے دن برائیوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی آپ میرے سے کوئی جنرل نالج کا کوئی آسان سا پوچھ لیں، یہ تو میں نے پروگرام سنا بھی نہیں. یہ جو آپشن ہے نا، یہ پروگرام یہ گفتگو یا سوال کیے جانے سے پہلے ہوتا ہے. سوال پوچھنے کے بعد آپشن کا استعمال ہوتا نہیں ہے. چلیے آخری دن ہے، جلدی آپ چلیے لے لیں. کیا یاد رکھیں گے مالک صاحب؟ جی تھینک یو. آپ بتا دیجیے کہ ایک ہمت کیجیے، جواب دیجیے گا بھی. کسی جو کہ یا گلیکسی ہے اس میں کتنے اسٹارس ہوتے ہیں، کتنے ستارے ہوتے ہیں؟ اب کسی اور سے نہ پوچھیں. نہیں جی گلیکسی میں جی ایک گلیکسی میں کتنے ستارے ہوتے ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی زیادہ ہی ہوتے ہیں. کتنے اندازن کتنے ہیں؟ چل اندازن بلین سے بھی زیادہ تھا. بلین کتنے بلین؟ یعنی کہ 7-8 ملین یا سے بھی زیادہ ہی. جی 100 سے. اب میں سر کی طرف نہیں دیکھ رہی، ادھر دیکھیے آپ کی ہیلپ کر رہی. جی ہاں جی بلینس میں ہے 100. ہاں جی. جی کتنے 100 بلین؟ یہ تو تقریباً ذرا تھوڑے کم رکھیے گا. جلدی جلدی جلدی. چلے نا. 50-40 کر لیں مجھ سے. آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ نے 50 کہا ہے نا، اس میں 200 اور شامل کریں. 250 بلین سٹارز ہوتے ہیں ایک کہکشاں میں. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. نہیں غلط نہیں ہوا، ہم نے نہیں لے لیا آپ کا نام، قرآن انداز بھی شامل ہو جائے گا. نہ پریشان ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رخسانہ خاتون زندگی. رخسانہ خاتون ظہیر. جی جی آپ بتا دیجیے کہ معافی اور توبہ کے ساتھ میں سخت سزا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ معافی اور توبہ کے ساتھ میں سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے. شدید العقاب، تاکہ آدمی عبرت حاصل کر لے. تاکہ ایسا نہ ہو کہ معافی کا ذکر آیا ہے تو اس بات مطمئن ہو جاؤ جی میں نے معافی مانگ لی، اب میں مطمئن، اب میں مرضی جو مرضی کروں. نہیں، ساتھ ہی شدید العقاب کا بھی ذکر آ گیا تاکہ ایک توازن رہے. انسان ہمیشہ امید اور رجا کی، امید اور بیم کی زندگی گزارے، کہ اسے ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو. ڈر اور امید دونوں ساتھ ساتھ مستقل رہنے چاہیے. اس لیے ان دونوں صفات کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا. رخسانہ بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जी, मेरा नाम साइमा मोहम्मद अयूब है जी, आप बता दीजिए जब जी सर, मैम मुझसे जीके का क्वेश्चन आज पूछिए। जी ठीक है, आप बता दीजिए कि दानिस्ता के क्या मायने हैं? दानिस्ता किसके? दानिस्ता दानिस्ता उर्दू का लफ्ज़। दानिस्ता जी, उर्दू का लफ्ज़ दानिस्ता के मीन जो है दानिस्ता तो इसका यानी कि मीन होता है कि जैसे कि बाअसूल होता है, जैसे नहीं, इसका मीन ये नहीं है बाअसूल, बासूल नहीं, नहीं दानिस्ता यानी कि जिसको दानिस्ता। बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जैसे नहीं वो आप दाना की तरफ शायद जा रही हैं, वो नहीं। दानिस्ता ये काम किया है। नहीं फिर इसका यानी नहीं, फिर मुझे नहीं पता। मैंने दानिस्ता ये काम किया है, तुमने दानिस्ता ये काम किया है। यानी कि मैंने हाँ 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 हाँ, बोले बोले जल्दी से। जाने में, यानी कि जाने में ला जैसे हौला कर दिया वला मैंने कुव्वता इसका। इल्ला हौला वला कुव्वता, ये बहुत दूर चली गई। मैंने दानिस्ता ये काम किया है, मैंने जानबूझकर ये काम किया है, सोच समझ कर किया है, अनजाने में नहीं। अच्छा, जानबूझकर। जी, जानबूझकर। चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। दानिस्ता इसको कहते हैं, मैंने दानिस्ता ये गलत काम किया या ये सही काम किया, भूल चूक के नहीं हुआ, बहुत शुक्रिया आपका। सोच समझ के किया है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया साइमा। अगली कॉल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद वालेकुम। एहसान उस्मान। मोहम्मद एहसानुल हक। मोहम्मद उस्मान। सवाल। जी, जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो दरबार के एक शख्स ने क्या कहा था? दरबार के एक शख्स ने यह कहा था, क्या तुम एक ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो कि जो ये कहता है कि मेरा सबका रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि कौन साहब है? मोहम्मद इनामुल हक मोहम्मद उस्मान। सवाल पूछिए। आप बता दीजिए एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में एक मौके पर यही बात कही थी, वो कौन थे? इसमें क्या है? सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आई। जल्दी नाम बता दे। शम्सुद्दोहा मोहम्मद लुकमान। जी, आप बता दीजिए कि दुआ ना मांगने वाले क्यों जहन्नम में जाएंगे? जी, क्योंकि दुआ जो है ये असल इबादत है, दुआ ही असल इबादत है। दुआ ना मांगने का मतलब ये है कि वो मुतकब्बिर है और तकब्बुर करने वाला जहन्नम में बहुत जाएगा। शुक्रिया भाई। शुक्रिया। वालेकुम अगली अस्सलाम। कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम बता दे जल्दी से। जी, अब्दुल नसीब बाबू अली। आप बता दीजिए कि क़यामत के रोज इंसान के जिस्म के किन अज़ा की गवाही का जिक्र किया गया है? जी, कान और जिल्द और आँख। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उबैद मियां बिन सदीक मियां। आप बता दीजिए अल्लाह के बारे में कौन सा गुमान इंसानों को खसारे में ले जाएगा? समझ गए? अल्लाह के बारे में कौन सा गुमान इंसानों को खसारे में ले जाएगा? तो क्या गुमान अल्लाह ताला के बारे में रखेंगे तो इंसान खसारे में जाएंगे? हाँ, अल्लाह के बारे में मतलब किस गुमान का जिक्र किया गया प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि ये गुमान चूंकि फलां इंसान अल्लाह से ये गुमान रखता था इसलिए उसका जहन्नुम में जाना लाजमन ठहर गया। अल्लाह ने ये बात कही है। कौन सा गुमान है वो? मेरे कई गुनाह ऐसे हैं। मतलब क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया। अल्लाह के बारे में इनकार करते थे। नहीं, अल्लाह के बारे में वो ये कहते थे कि अल्लाह को पता ही नहीं कि मैंने क्या क्या कर दिया है। जी जी,
آپ بہت زیادہ شکریہ، سوری شکریہ سے السلام سوال لے لیں. جی جی. علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام محمد عباس. بات پورا نام بتائیے عباس جی. جی میرا نام پورا نام محمد وزیر. محمد وزیر. جی آپ جی کیا سوال پوچھتے؟ جی کیسا سوال پوچھیں؟ جی آپ بتا دیجیے کہ کون سا سوال پوچھیں؟ بنیادی رنگ کس نے دریافت کیے تھے؟ جو رنگ ہیں جو بیسک کلر ہوتے ہیں کلر یہ کس سائنسدان نے دریافت کیے تھے کہ یہ ہیں بیسک کلر؟ اللہ تعالیٰ نے. سائنسدان نے اللہ تعالیٰ نے بنائے نا. رنگ جو ہیں لیکن پتہ ہے کس نے چلایا کہ یہ ہے بیسک رنگ؟ ایک سائنسدان تھا بہت مشہور سائنسدان، اس کا الف سے اس کا نام شروع ہوتا ہے اور آخر میں نون. دو نام ہے، پہلے نام کا پہلا حرف الف، آخر دوسرے نام کا آخری حرف نون. بہت پڑھا اپنے بکس میں بھی اس کا جو دوسرا نام ہے وہ نون سے شروع ہوتا ہے، نون پہ ختم ہوتا ہے. یاد نہیں آ رہا. چلیے یاد نہیں آ رہا. تو بعد نہیں نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ اور سوال پوچھیں گے. اوکے اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. جی السلام علیکم. اللہ حافظ. جی بند کر دیجیے پلیز. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. آپ کا میرا نام؟ نام محمد ثانی انصاری خلیل انصاری ہے. جی آپ بتا دیجیے کہ کیا توبہ کر لینے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا؟ جی جی مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں گے صحیح دل سے تو صرف معاف ہو جائے گا، مرنے کے بعد میں معاف نہیں ہوگا. بہت شکریہ، بہت صحیح جواب. بہت شکریہ. اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ جعفر قواری شمس الدین قواری. تھوڑا سا اونچا بولیے. جعفر قواری. جی جعفر قواری شمس الدین قواری. جی آپ بتا دیجیے کہ مجرموں کو جہنم میں ڈالتے ہوئے کیا کہا جائے گا؟ جی مظلوموں کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جائے جہنم میں، ہمیشہ رہنا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کے بعد بند کرے بھائی. جی بند ہے. السلام علیکم. نام بتا دیں. شمیمہ بانو عطیہ اللہ. اچھا بہن ہے شمیمہ بانو عطیہ اللہ. آپ بتا دیجیے کہ رب کی نافرمانی سے بچنے والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں کے جو کارندے ہیں وہ کیا کہیں؟ جی اللہم اجعلنا منہم. متقین کو جنت کی طرف لے جاتے وقت ان پر سلامتی بھیجیں گے فرشتے اور ان سے کہیں گے کہ بہت اچھے رہے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ ہم سب کو ضرورت لے جائے. اللہم اجعلنا منہم. آمین. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر شاہ دیب منور حسین. جی آپ بتا دیجیے. جنرل نالج. جنرل نالج سے آپ سے آپ بتا دیجیے کہ یہ کلر والا جو جی ادھورا ہو گیا تھا بنیادی رنگ جو ہیں کس نے دریافت کیے ہیں؟ ہم نے کافی قریب لے جانے کی کوشش کی تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ امید ہے ہیلپ ہو جائے گی اس سے. نہیں نون سے شروع ہوتا ہے نام، نون پہ ختم ہوتا ہے. جو نون سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. جی نیوٹن. جی پورا نام کیا تھا نیوٹن کا؟ البرٹ نہیں، آئزیک اسحاق. اسحاق نیوٹن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ کوثر علی نعمان. جی کوثر علی نعمان. کوثر علی نعمان. جی آپ بتا دیجیے کہ قیامت کے روز انسان سے جس کے کن اعضاء کی گواہی کا ذکر کیا جائے گا؟ آنکھ، کان اور چمڑی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. 2 کال اور لے لیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر انصاری. زبیر انصاری. ابا جی کا نام بتا دیں.
गफार मियाँ। जी, आप बता दीजिए कि दुआ ना मांगने वाले क्यों जहन्नुम में जाएंगे? दुआ ना जी, मांगने यानी वाले क्यों जहन्नुम दुआ में हर इबादत की रूह है। जाएंगे? दुआ मांगना बंदगी का इस्तेहकाक है। जो दुआ नहीं मांगता गोया कि वो अल्लाह ताला की बंदगी से निकल जाता है, वो तकब्बुर, इसलिए वो जन्नत में जाएगा। बहुत शुक्रिया जुबैर। आखिरी कॉल ले ले। जी वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी, अलमास अब्दुल गफूर। आप बता दीजिए। अलमास अब्दुल गफूर, आज आपकी कॉल को हम सरप्राइज कॉल में ले लेते हैं। जी, कल का हल्का सुना था आपने? कल का थोड़ा सा सुना था, पूरा नहीं आखिर में सुना सुना, आखिरी सा सुना था? था। नहीं सुना था क्योंकि इसलिए कल कॉल भी नहीं की थी क्योंकि नहीं सुना था। अच्छा, आखिर में गुफ्तगू भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना? कल का जो है ना प्रोग्राम का ना, चलिए, नहीं सुना मैंने। टम्बकटू के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ जी, टम्बकटू जो है वो अफ्रीका के शहर कोई माली करके कुछ ऐसा। वाह, आपने सुना तो था, फिर क्यों कहते हैं नहीं सुना था? सुना था। तो आपके जवाब बिल्कुल सही है। ये माली का शहर है और ये इसकी खास बात क्या है? इसको हीरा, कहाँ का हीरा कहा जाता है? हाँ, सहरा का हीरा जी, ऐसा कहा जाता है जी, डायमंड ऑफ डेजर्ट। जी। अच्छा अलमास, हमारे पास नंबर है 27 में से कोई दो नंबर बताइएगा जरा जल्दी। 7 एक 7, दूसरा और एक क्या सोचना पड़ रहा है? जी बता दीजिए। लड़की क्या हो गया? जी 14, 7 and 14। 7 और 14। बहुत शुक्रिया, आप खुद 19 पे थी। इसीलिए इतना सोच रहे। ठीक है। 7 नंबर पे है मोहम्मद सानी अंसारी खलील अंसारी। सानी अंसारी, आपने आज का पहला नाम हासिल किया 500 रियाल का। उसके बाद 14 नंबर पे है रामन साजुल जी, आज का दूसरा इनाम आपने हासिल किया है 500 रियाल का। तो इस तरह आप दोनों से गुजारिश है कि अपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए साल फरमा दें। आज के प्रोग्राम से अब डॉक्टर फौजिया शफीक और सैफुर रहमान को कल तक के लिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।